السلام علیکم۔ دنیا کے سب سے بڑے جغرافیائی دان، فلکیات دان اور ماہر طبیعیات کو جاننے کے لیے تیار ہو جائیں، جنہیں آج بھی علم کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیں ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی، جنہوں نے زمین کی پیمائش سے لے کر فلکیات تک سائنسی تحقیق میں ایسی بنیادیں رکھی جو آج بھی ناقابل فراموش ہیں۔ پیدائش: ابو ریحان البیرونی 4 ستمبر 973 کو خوارزم کے قصبے قاس میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان علمی اور علمی ماحول میں پروان چڑھا۔ ابتدائی تعلیم: البیرونی نے بچپن ہی میں عربی، فارسی اور یونانی زبانیں سیکھی اور ریاضی، فلکیات، طب اور جغرافیائی میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کے اساتذہ نے ان کی ذہانت کو پہچانا اور انہیں مختلف سائنسی موضوعات پر گہری تربیت دی۔ تعلیمی کیریئر کا آغاز: خوارزم میں علمی مرکز: خوارزم اس وقت ایک بڑا علمی مرکز تھا جہاں البیرونی کو بہت سی نادر کتابوں تک رسائی حاصل تھی۔ وہاں انہوں نے مختلف علوم جیسے ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات میں مہارت حاصل کی۔ پہلا علمی کام: البیرونی نے اپنے پہلے تحقیقی کام کے طور پر زمین کی محوری گردش پر تحقیق کی اور بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ سیاسی حالات: البیرونی کو سیاسی حالات کے باعث خوارزم چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جانا پڑا، لیکن ان کے سفر نے ان کے لیے علم میں اضافہ کیا۔ زمین کی پیمائش: البیرونی نے زمین کے قطر اور محیط کی پیمائش ایک نئے طریقے سے کی جو جدید دور میں جی پی ایس کے اصولوں سے مماثلت رکھتا ہے۔ ان کا طریقہ اتنا درست تھا کہ آج بھی سائنسدان اس پر حیران ہیں۔ فلکیات: انہوں نے زمین کی گردش، چاند گرہن، سورج گرہن اور دیگر فلکیاتی مناظر کی وضاحت دی۔ ان کے مشہور کتاب قانون مسعودی فلکیات پر ان کی مہارت کا منہ بولتا ہے۔ جغرافیائی: البیرونی نے مختلف ممالک کا سفر کیا اور جغرافیائی نقشے تیار کیے۔ انہوں نے ہندوستان کے بارے میں تفصیلی تحقیق کی اور ہندو مت کے بارے میں کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب الہند۔ البیرونی کے سائنسی کارنامے: طب اور کیمیائی میں خدمات: البیرونی نے طب اور کیمیائی میں بھی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ انہوں نے دھاتوں اور معدنیات کو خواص پر تحقیق کی اور مختلف دھاتوں کی کیمیائی ساخت کو سمجھا۔ ان کی کتاب السیدنا طب اور ادویات پر ایک اہم علمی کارنامہ ہے، جس میں انہوں نے مختلف جڑی بوٹیوں، معدنیات اور طبی اصولوں پر تفصیل سے لکھا۔ مذہبی اور فلسفیانہ تحقیق: البیرونی نے مختلف تہذیبوں کے مذہبی عقائد اور فلسفیانہ خیالات پر تحقیق کی۔ ان کی کتاب الہند میں انہوں نے ہندو مذہب، فلسفہ اور رسم و رواج پر ایک جامع تجربہ پیش کیا۔ یہ کام نہ صرف تحقیق کے لیے بلکہ ثقافتی تبادلے کے لیے بھی ایک اہم شاہکار ہے۔ اہم واقعات: ہندوستان کا سفر: البیرونی 1017 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان گئے۔ ہندوستان میں انہوں نے ہندوؤں کی ریاضی اور فلکیات کا مطالعہ کیا، ان کے عقائد، زبان اور تہذیب پر تحقیق کی۔ ان کے مطابق علم حاصل کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ دوسرے مذہب اور تہذیبوں کو سمجھے بغیر ان پر تنقید نہ کریں۔ زمین کے محور پر تحقیق: البیرونی نے اپنے ایک تجربے میں زمین کی محوری گردش کو ثابت کرنے کی کوشش کی اور کہا، زمین ایک کرہ ہے اور یہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف مقامات پر سورج کے طلوع و غروب کے اوقات میں فرق زمین کی گولائی کا ثبوت ہے۔ مسعودی کا قانون: ان کی فلکیات پر مبنی کتاب القانون المسعودی سلطان مسعود غزنوی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ کتاب فلکیات کی ایک بڑی انسائکلوپیڈیا سمجھی جاتی ہے، جس میں ستاروں کی حرکت اور کائنات کو وسعت کا ذکر ہے۔ شخصیت اور طرز عمل: البیرونی کی عاجزی: البیرونی نے ہمیشہ علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا اور اپنے نظریات پر تنقید کی۔ وہ اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے علمی تجربات کرتے تھے اور ہمیشہ نئی تحقیق کے لیے تیار رہتے تھے۔
انہوں نے کہا جو چیز تمہیں نہیں معلوم اسے سیکھو، کیونکہ علم ہی انسان کو روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ وفات: البیرونی نے 13 دسمبر 1048 عیسوی کو 75 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ وہ اپنی وفات تک تحقیق اور تنصیف میں مصروف رہے۔ آج البیرونی کے کام کو دنیا بھر میں سراہا جاتا ہے۔ انہیں فادر آف انڈیالوجی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب پر سب سے زیادہ تحقیق کا کام کیا۔ ان کا نام جدید سائنسی تحقیق کے بانیوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ البیرونی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم کے لیے کسی سرحد یا مذہب کی قید نہیں ہوتی۔ ان کی تحقیق آج بھی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمیں ان جیسے علماء سے سبق لینا چاہیے اور علم کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔